تاجدار ولایت حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھانا پکاتی تھی تو کھانا پکانے کی حالت میں بھی قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے حکم سے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گیا تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پنکھا سے ہوا کر رہی ہیں اور زبان مبارک سے قرآن مجید کی تلاوت فرما رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک خاص رقت کی حالت طاری ہو گئی۔ نوجوانان جنت کے سردار حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے امی جان یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ گھر کی مسجد کے محراب میں رات بھر نماز میں مشغول رہتی ہیں، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی۔ اور حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں یعنی اپنی ماں کو مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کے حق میں بہت زیادہ دعا کرتے ہوئے سنا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امی جان سے پوچھا کہ اے امی جان تم اپنی ذات کے لیے کوئی دعا نہیں مانگتی ہو؟ حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اے امی جان اے امی مہربان کیا سبب ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگتی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بیٹے پہلے ہمسایہ ہیں پھر گھر ہے، یعنی پہلے میرے ابا جان کی امت کی بخشش ہو جائے، یہی فاطمہ کی دعا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رات بھر جا کر گناہگاران امت کی بخشش کے حق میں دعا فرمائی ہے تو کیا ہم پر ان کا کچھ حق نہیں بنتا کہ ہم امتی بھی ان کی آل اولاد سے محبت کریں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی حاصل کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں بے شمار اجر و ثواب کے حقدار بن جائیں۔ اے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سیدہ فاطمہ کی کنیزوں اور باندیوں، اگر تم کو اپنے اسلاف سے کچھ بھی پاس و لحاظ ہے اور ان سے تھوڑی بھی نسبت و تعلق قائم ہے تو نماز پڑھنے کی عادت ڈالو اور قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی عادت بناؤ۔ آج کل کہ ہماری مائیں اور بہنیں ہیں جو 5 وقت کی نماز کو بھی نہیں ادا کر پاتی ہیں، اور ایک وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی کہ جن کے شوہر تاجدار ولایت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے والد دو جہاں کے محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور جن کے بیٹے شہیدوں کے سردار ہیں، اور حضرت فاطمہ کے شوہر ولیوں کے سردار ہیں، اور جن کے والد کی شان شوکت کے یہ عالم ہے کہ تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار بلکہ کل اولین آخرین کے سردار ہیں، کل کے کل اولین آخرین کے سردار ہیں، جن کے بیٹے اور شوہر اور باپ کا دونوں جہان میں کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکاتی ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت فرماتی ہیں، بچوں کو سلاتی ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کرتی نظر آتی ہیں، رات بھر نماز میں مشغول رہتی ہیں۔ مشہور روایت ہے کہ شوہر کی خدمت سے فارغ ہو کر بچوں کو کھلا پلا کر اور اپنے بچوں کو سلا کر اپنے رب کائنات کی عبادت میں مشغول ہو جاتی ہیں اور نماز کی نیت باندھ کر اپنے مولا کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتی ہیں۔ پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ہے کہ سجدہ کا کیف سرور اور حالت سجدہ میں لذت بندگی میں ایسی کھو جاتی ہیں کہ محو گم ہو جاتی ہیں کہ پہلا سجدہ ختم نہیں ہو پاتا ہے، اور سردی کے مہینے کی لمبی رات ختم ہو جاتی ہے، اذان کی صدائیں کانوں سے ٹکراتی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور اسی بے خودی کے عالم میں عرض کرتی کہ اے مولا کریم تو نے کتنی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہیں جو تیری رات ختم ہو جاتی ہے، اور تیرے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہو پاتا ہے۔
اے رحم الرحمین، اے پاک پروردگار عالم، اے پاک پروردگار عالم یا اللہ، تو ایک رات اتنی لمبی تو بنا دے کہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی دل کھول کر تیری بارگاہ میں سجدہ کر۔ یہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور آج کی بھی عورتوں کو دیکھو، آج کی بھی ہماری ماں بہنوں کو دیکھو کہ انہیں نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے، لیکن یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو کھانا تیار کر رہی ہیں تو قرآن عظیم کی تلاوت کر رہی ہیں، بچوں کو سلا رہی ہیں تو قرآن عظیم کی تلاوت کر رہی ہیں، اور اگر کوئی بھی کاروبار میں لگی ہیں تو قرآن عظیم کی تلاوت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ لیکن آج کل کی ماں بہنوں کو بھی دیکھو، جب کوئی بھی کام کرتی ہیں تو کچھ نہ صحیح تم درود پاک ہی پڑھتی رہا کرو۔ جب درود پاک پڑھو گی تو اللہ رب العزت درود پاک کے پڑھنے کے وسیلے سے تمہارے روٹیوں میں برکت دے گا اور تمہارے کام میں بھی اللہ برکت دے گا۔ اللہ اللہ کیا شان ہے، بندگی ہے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ساری رات بیتی ہے سجدہ کرنے میں، لیکن عرض تمنا تو دیکھو کہ رات پھر بھی چھوٹی ہے، لمبی رات ہو چاہے بڑی رات ہو، سجدہ کی لذت باقی رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماں اور بہنوں کو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت کے صدقے میں نماز کی عادت عطا فرمائے اور انہی کے سجدے سے محبت کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ ہمارے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کو چومتے، اسی طرح اور اپنی جگہ پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھاتے تھے۔ اسی طرح سے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ابا جان کے لیے تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی تھی۔ امام شوکانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ تجھ پر میرے ماں اور باپ قربان ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کرتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اور حضرت فاطمہ سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے پناہ شفقت و محبت فرماتے ہوئے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ اور آقا فرماتے ہیں فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، کیوں؟ اس کو سنیے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر لکھتے ہیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جانے احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جانے احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔